السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور الحمدللہ سورہ بقرہ بھی ہماری 99 آیتیں مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 یعنی 100 اور 101۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ اوَكُلَّمَا، میم کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہے، الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ عاہدوا، عین کو حلق سے بھی نکالنا ہے اور ساتھ ساتھ کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور دال کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے بعد والے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ عہدن نبذہ، دن تنوین ہے اور اس کے بعد میں نون آ رہا ہے۔ اگر تنوین کے بعد میں نون آتا ہے تو یہ ادغام کا قاعدہ کہلاتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ہو کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ ہو کے اوپر الٹا پیش ہے۔ فریق منہم، فریق، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ قاف کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں میم ہے۔ تنوین کے بعد میں اگر میم آتا ہے تو یہ بھی ادغام کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی غنہ کرنا ہوتا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر، تا کو بہت زیادہ سافٹ کر کے پڑھنا ہے، اور اس کا پروننسیشن جو ہے، اس کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دو دانت جو ہیں اس سے ٹچ کرنا ہے زبان کی نوک کو، اور پھر بہت سافٹ طریقے سے پڑھنا ہے، تو آپ کا سا ہی نکلے گا اور کچھ نہیں نکلے گا۔ سا، لا یؤمنون، یو، یہاں پر حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو جھٹکے کے ساتھ میں پڑھا ہے یہاں پر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وَلَمَّا، میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ جاءہم، یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر بڑا مد لگا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے فوراً اس کے بعد میں، اور اسی ورڈ کے اندر، اسی کلمے کے اندر۔ تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے حروف مدہ کے بعد میں اگر حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہوتا ہے جس میں حروف مدہ ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک بڑا مد لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ رسول من عند اللہ، رسول، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ لم، یہاں پر تنوین ہے لام کے اوپر اور تنوین کے بعد میں میم ہے، یہ بھی قاعدہ میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من عند اللہ، من، یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں عین ہے، یہ اظہار کا قاعدہ کہلاتا ہے، یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، صاف صاف پڑھنا ہے، غنہ اخفا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ عند اللہ، یہاں پر دیکھیے یہ اللہ کا لام ہے اور اللہ کے لام سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، پر کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ عند اللہ مصدق لما، صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور قاف کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب، فریق من الذین، فریق، قاف کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد میں میم آ رہا ہے، یہ قاعدہ بھی 2 بار بتایا گیا ہے،
یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ادغام کا قاعدہ ہے اوتوا الکتاب۔ یہاں ایک قاعدہ میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں، جو میں نے قاعدے کے اندر آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ کبھی کبھی مد لازم ہمیں اپنی طرف سے لگانا پڑتا ہے، بتائی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، نہیں یاد ہے تو یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا۔ مد لازم کے اندر بڑا مد کبھی کبھی اپنی طرف سے لگانا پڑتا ہے، وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں پر ہم نے وقف کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک لفظ ہے کتاب، یہاں پر اس قاعدے کو سمجھیے۔ کتاب ہے، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ مد لازم کا قاعدہ کیا ہے؟ حروف مدہ کے بعد میں یا تو جزم ہو یا پھر تشدید ہو، تو کیا کریں گے؟ وہاں پر مد لازم کریں گے، بڑا مد کریں گے، 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کھڑا زبر ہے تا کے اوپر، اور اس کے بعد میں با کے اوپر زبر ہے فی الحال تو، لیکن جب ہم نے وقف کیا ہے تو با کے اوپر جزم لگا دیا کتاب، تو اب قاعدہ کیا بنا؟ حروف مدہ کے بعد میں یعنی کھڑے زبر کے بعد میں جزم آ گیا، جو با کے اوپر ہم نے وقف کرتے ہوئے لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کھڑے زبر کے بعد میں جزم آ گیا تو یہ مد لازم کا قاعدہ کہلائے گا۔ اب اس کو ہمیں 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ حالانکہ یہاں پر دیکھیے بڑا مد لگا ہوا نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر اگر آیت نہیں کریں گے تو یہ بڑا مد نہیں ہوگا، اس لیے مد نہیں لگایا ہے۔ تو اب ہمیں اپنی طرف سے لگانے کی اجازت ہے، کیونکہ ہم ایک قاعدہ سیکھ چکے ہیں کہ جب بھی کبھی حروف مدہ کے بعد میں یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کے بعد میں اگر جزم آتا ہے تو وہاں اگر مد نہیں ہے تو مد ہم خود لگائیں گے۔ تو یہاں پر آپ کو مد لگانے کی اجازت مل چکی ہے، تو آپ مد یہاں پر خود لگائیے، قاعدے کے حساب سے یہاں پر مد لگے گا، اس لیے کہ کھڑے زبر کے بعد میں جزم آ رہا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو کھینچ کر کے؟ کتاب، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ کتاب اللہ، اللہ کے نام کو مبہر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ وراء، را کو مبہر کے پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ بڑا مد لگا ہوا ہے، اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ بڑا مد آنے کی وجہ وہی ہے جو بھی بتائی تھی، حروف مدہ کے بعد میں حمزہ اسی ورڈ کے اسی کلمے کے اندر ہونا چاہیے جس میں حروف مدہ ہے، اور اس کے فوراً بعد ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے فوراً بعد اسی ورڈ کے اندر حمزہ آ گیا، تو اب بڑا مد لگ گیا، یہاں پر 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ ظہورہم، ضا کو مبہر کے پڑھنا ہے اور را کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ انہم، نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ لا یعلمون، عین کو حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے۔ چلیے یہ 2 آیتیں آپ کی ہو چکی ہیں۔ تجوید کے جو کچھ پوائنٹ تھے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان پوائنٹ کو دھیان میں رکھیے گا اور اس کے حساب سے پھر آپ پڑھیے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے چلیے ایک بار میں بھی آپ کو پڑھ کر کے بتا دوں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ جی آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔